بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، مہینے تو سارے بابرکت اور مبارک ہیں، لیکن کچھ ماہ ایسے ہیں جن کو اولین وقت سے سعادتیں بخشی گئی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کہتے ہیں بہار کو۔ ربیع جب بہار میں پہلا پھول کھلتا ہے، اس کی طاقت و خوشبو کچھ اور ہی لگتی ہے۔ بہار کا پہلا جھونکا یعنی ربیع الاول، پہلی بہار۔ اس مہینے میں میرے حضور کی ولادت ہے، آمد ہے۔ آپ کی روشنی، آپ کا نور سارے عالم میں پھیلا ہے۔ آپ کی وجہ سے ہم اس جنت کے مستحق ہیں۔ آپ کی برکت سے اس دنیا سے چلے بھی گئے تو سفارش کی امید ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم جائیں گے تو ہر بندہ اپنی ذات کو پکارے گا، احد ذات میرے کملی والے کی ہے، جو امتی امتی پکاریں گے۔ ہر بندہ اپنی ذات کو لے کر چلے گا، میرے کملی والے امت کو لے کر چلیں گے۔ سب کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں گے، روئیں گے۔ امت کے لیے دن رات فکر ہے۔ اور اس مہینے تو دنیا میں بندہ جب رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور قبر پہ جانے کے بعد سب اسے چھوڑ جاتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ کنکر اٹھا کر اس مجمع پر پھینکتا ہے اور ایک لفظ بولتا ہے کہ جا، آج کے بعد اسے بھول جانا۔ اور ہم بھول جاتے ہیں۔ سب ساتھی چھوڑ گئے، کوئی بھی نہیں۔ تو قبر میں ایک ساتھی آئے گا اور اس کے سوالوں کے جواب دے گا۔ نکیرین کے سوالوں کے جب جواب دے گا، اس کو راحت پہنچائے گا اور اس کا دل بہلائے گا، اسے محبت اور پیار کرے گا، اور یہ حیران ہوگا کہ سارے چلے گئے، یہ کون ہے؟ اور جب اس کی سانس میں سانس آئے گی اور منکر نکیر کے سوال سختیاں دور ہو کر جنت کی بہاریں نظر آئیں گی، تو پھر پوچھے گا کہ آپ کون ہیں اور آج میرے ساتھی کیسے بنے؟ اب وہ جو شخص جواب دے گا وہ غور سے سنے گا۔ وہ شخص جو قبر میں اس کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا بولے گا، تجھے پتہ نہیں دنیا میں تو درود پڑھتا تھا، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے تو درود پڑھتا تھا۔ میں وہ درود ہوں۔ دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا، میں آج تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تجربہ ہے کہ پھول پر مکھی بیٹھی، اس نے اس کا رس چوسا، اس کے بعد میں نے وہ پھول توڑا، منہ میں رکھا، اس کا ذائقہ میٹھا تھا۔ اچانک میں نے فضاؤں اور ہواؤں سے پوچھا کہ پھول میٹھا نہیں اور شہد میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ چونکہ جو شہد مکھی ہمیں دیتی ہے وہ میٹھا ہوتا ہے۔ پھر وہی بات سامنے آئی کہ شہد کی مکھی جب تک درود و سلام نہ پڑھے مٹھاس نہیں آتی۔ ہر جانور کا ایک وظیفہ ہے، حتیٰ کہ شیر کا بھی ایک وظیفہ ہے۔ شیر کا، مینڈک کا، چمگادڑ کا اللہ کا نظام ہے۔ ہر جانور کا، ہر بے زبان جانور کا ایک وظیفہ ہے، اور وہ جانور موت تک اس وظیفے کو پڑھتا رہے گا۔ مچھلی کا ایک وظیفہ ہے، اور اللہ پاک جل شانہ نے اس طرح ہر فرشتے کو ایک عبادت کے لیے مخصوص کر دیا۔ جو فرشتہ آج قیام کرے گا وہ قیام ہی کرے گا، رکوع کرے گا تو اربوں سال، کھربوں سال رکوع ہی کر رہا، سجدہ ہے تو سجدہ ہی کر رہا، تسبیح میں ہے تو تسبیح ہی کر رہا۔ یہ تو کملی والے کی برکت ہے، ہمیں وہ ساری باتیں اکٹھی مل گئیں جو ساری باتیں فرشتوں کے پاس تھیں، اور جو عبادتیں اللہ نے بے زبان مخلوق کو بانٹ تقسیم کر دی تھیں۔ ہر جانور کا ایک وظیفہ ہے، اور شہد کی مکھی کا وظیفہ درود پاک ہے، اور ہر درود نور ہے۔ ہر وہ درود نور ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ درود آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود آل محمد، اور ان کی آل پر درود پڑھنا پورا درود ہے۔ دلائل خیرات کی پہلے جس میں درود آل محمد موجود ہے، جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، وہ درود ابراہیمی ہے۔ جب تک شہد کی مکھی درود نہ پڑھ لے شہد میں مٹھاس نہیں آتی۔ آپ تجربہ کر لیں، میرا مشاہدہ ہے شہد کی مکھی پھول کو چوس رہی تھی، اور وہ پھول پھر میں نے منہ میں ڈالا، اور پھر ایک نیت کی، آپ بھی کر لیجئے۔ میرے مولا شہد کی مکھی کا وظیفہ ہے درود پاک۔ میں اس کا جھوٹا لوں گا، اور جس چیز کا جھوٹا کھا لیا جائے اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ بزرگوں کی گھوٹیاں کیوں دلائی جاتی ہیں؟ میں نے کہا، اللہ شہد کی مکھی کا وظیفہ کیا ہے؟ درود پاک، اور میں اس مکھی کا جھوٹا اپنے منہ میں لے رہا ہوں۔ اللہ پاک
میری زبان پر بھی اس مکھی کی طرح ذکر درود پاک جاری کر دے۔ شہد کی مکھی اس درود پاک کی وجہ سے مٹھاس دیتی ہے، انسانیت کو نفع دیتی ہے۔ یا اللہ مجھے بھی اور میری ذات سے انسانیت کو بھی نفع دے۔ ایک دعا مانگا کریں۔ ہمیں بڑوں نے فرمایا کہ میری ذات کو ہدایت کے ذریعے کے طور پر قبول فرما، کہ میری ذات ہدایت کا ذریعہ بن جائے، خیر کا ذریعہ بن جائے، انسانیت کے لیے نفع بن جائے۔ اے اللہ تو مجھے قبول فرما۔ درود پاک کا اپنی زندگی میں حصہ نکالا کریں۔ امام زین العابدین شہنشاہ ولایت، اصل نام علی بن حسین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ چلے جا رہے تھے، ایک بدو کو دیکھا، سیدھا سادہ آدمی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شیخ واپس آئے، جھکے اس کے سر کے قریب ہو کر اور پھر تھوڑی دیر کے بعد چل پڑے۔ وہ بدو ویسے ہی مستغرق بیٹھا ہے، استغراق میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو شیخ کے ہم نشینوں کے خدام نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے میں جا رہا تھا، میں نے ایک خوشبو دیکھی اور میں سمجھا کہ شاید اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ منفرد خوشبو مجھے احساس ہوا کسی اور چیز کی ہے۔ واپس پلٹا تو یہ ایک بدو ہے، سیدھا سادہ ان پڑھ، میرے حبیب کی ذات پر بیٹھا، استغراق اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ سلام اور درود بیچ رہا ہے۔ درود اور سلام محمد اور آل محمد پر، اصحاب محمد پہ، اور اس کی خوشبو اس میں سے میں نے حصہ لیا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی درود پڑھیں، کچھ لمحہ ایسا ہو جس میں کملی والے آقا کے احسانات کا استحضار ہو۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔